مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج 20 رمضان المبارک ہے اور فتح مکہ کا دن ہے۔ دنیا میں ایک ایسی فتح بھی ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، ایک شہر فتح ہو گیا، لیکن کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ داخل ہوئے تو یہ اہل مکہ سہمے ہوئے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہم مارے جائیں گے، ہم نے تو آمنہ کے لال کو بہت پریشان کیا ہے، یہ تو ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ آج ان کے پاس طاقت ہے، رفعت ہے، عظمت ہے، یہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور عظمت و طاقت و رفعت تو پہلے بھی تھی، لیکن آج رب ذوالجلال نے جو ہے ان کو فتح دی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کی امید یہ تھی کہ ہمیں مار دیا جائے گا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے ہتھیار ڈال دے ہم نے اس کو معاف کر دیا، اور جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کو بھی معافی ہے۔ اس فتح کا میڈیا پر تذکرہ کیوں نہیں ہوتا؟ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کو فتح کرنے بعض چیمپئن لوگ چلے ہیں۔ آج غزہ کا عالم آپ دیکھ لیں کہ غزہ میں انہوں نے کیا کیا، نہتے بچوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو شہید کیا گیا، اور یہ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں۔ یہ فتح نہیں ہے، یہ ظلم ہے، یہ بربریت ہے۔ اگر فتح کا آپ کو منظر دیکھنا ہے کہ دنیا میں ایک ایسی فتح بھی ہے کہ جس میں کوئی خون خرابہ نہیں ہوا، وہ فتح مکہ ہے، کہ جس میں کوئی خون نہیں بہا، تلوار نہیں نکلی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبے میں چڑھ کر اذان کا حکم دیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبے پر اذان دی، اور مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا، دھو دیا گیا، اور اللہ اکبر کی صدائیں وہاں پر بلند ہوئی۔ کیا منظر ہوگا! اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائے، اور مسلمانوں کو قرآن کے قانون کو عام کرنے اور ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اس وقت جو ہے دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہے، لیکن کسی ایک ملک میں بھی قرآن کا قانون نافذ نہیں ہے، کسی ایک ملک میں بھی نظام اسلام نہیں ہے، نظام اسلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہماری پستی کو اور ہماری رسوائی کو ختم فرمائے، مسلمانوں کو ان کا کھویا ہوا عروج عطا فرمائے، ہمارے زوال کو ختم فرمائے۔ سوال ہے کہ کیا کسی کے نام کا عمرہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ ایصال ثواب ہے، اگر وہ زندہ ہے تو بھی، اگر مردہ ہے تو بھی، ہر صورت میں جو ہے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی ایصال ثواب کرنا درست ہے۔ 100واں 40واں جو کیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایصال ثواب، جو احادیث طیبہ سے ثابت ہے۔
تو اس کی اصل جو ہے نا وہ ایصال ثواب ہے۔ تو جب آپ ایصال ثواب کریں گے تو وہ 40واں ہو، 10واں ہو، 100واں ہو، تو آپ نے دن باندھا ہے وہ ایک الگ بات ہے، اگر دن نہیں باندھیں گے تو پھر کس طرح رشتہ دار جمع ہوں گے اور کس طرح جو ہے آپ ایصال ثواب کریں گے؟ تو بعض لوگوں کو یہ درد ہوتا ہے کہ دن باندھ لیا، 40واں دن باندھنا صحیح نہیں، تو دن تو آپ بھی باندھتے ہیں بھائی، آپ کا کوئی مدرسہ ہو، کوئی جامعہ ہو، وہاں پر چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں جناب شوال کی 10 تاریخ کو داخلے شروع ہوں گے اور جناب علی شعبان کی اتنی تاریخ کو جو ہے امتحان ہوگا اور اتنی تاریخ کو چھٹی ہو جائے گی، تو یہ تو دن تو باندھ رہے ہیں آپ بھی، کیوں باندھ رہے ہیں؟ سہولت کے لیے، تو سہولت کے لیے جو ہے باندھے جاتے ہیں دن۔ اگر 40واں بھی ہمارے یہاں پر کوئی کرتے ہیں تو عام طور پر 40 دن پر 40واں نہیں ہوتا، سہولت کے اعتبار سے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر 36 دن پر اتوار آ رہا ہے تو سہولت کے اعتبار سے جو ہے لوگ کو کہہ دیا جاتا ہے بھائی اتوار کو 40واں ہے، تو حالانکہ 36واں دن ہوتا ہے۔ اب 40واں ہے تو مطلب یہ ہے کہ خاندان کے لوگ جمع ہو جائیں تو ہم تلاوت قرآن کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے اور اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کریں گے۔ تو اصل مقصود 3 دن کرنا یا 40 دن کرنا نہیں ہوتا، اصل مقصود ایصال ثواب ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہی آپ دیکھ لیں کہ اکثر اوقات ہمارے یہاں پر جو سویم ہوتا ہے، جو اصل لفظ سوم ہے، جو سویم ہوتا ہے ہمارے یہاں پر دوسرے دن ہوتا ہے، آج انتقال ہوا کل سویم ہے، حالانکہ سویم کہتے ہیں تیسرے دن کو، تو تیسرے دن نہیں بلکہ دوسرے دن ہی جو ہے ایصال ثواب کی وہ محفل ہو جاتی ہے۔ تو مقصود اصل میں ایصال ثواب ہے، نہ کہ 3 دن اور 40 دن اور 10 دن، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ایصال ثواب ہے۔ تو یہ کرنا بالکل جائز ہے۔ اب کسی کے پیٹ میں اگر درد ہے تو پھر اس درد کا یا تو وہ علاج کروائیں، اگر اس کو نہیں سمجھنا تو پھر اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی عمر رسیدہ شخص کو ستائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے یہ کہ بڑے بوڑھوں کو خواہ مخواہ جو ہے پریشان کیا جاتا ہے، آوازیں کسی جاتی ہے، بلکہ بعض بے باک لوگ تو جو ہے ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں اور بھی کچھ کرتے ہوں گے، اللہ رب العزت کرم فرمائے۔ یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی بوڑھے کا اس کی عمر کی وجہ سے احترام نہیں کرتا مگر اللہ اس کے بڑھاپے پر اسے مقرر کرے گا جو اس کا احترام نہیں کرے گا، اور جو کسی بوڑھے کا احترام کرے گا تو پھر اللہ رب العزت ایسے جوانوں کو پیدا فرما دے گا کہ جو اس کا احترام کرے گا، جو اس کا احترام کرے گا، اور ایسے جوان اس کا احترام کریں گے۔ تو بوڑھوں کا آپ احترام کریں، کل آپ کا احترام کیا جائے گا، کل آپ کا احترام کیا جائے گا۔ اور مزید یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق یہ سوال ہے کہ پڑوسی اگر تنگ کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ تو کوئی پڑوسی کسی پڑوسی کے ساتھ شرارت نہ کرے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھا کہ حضور کے وضو کے قطرات کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا؟ کہا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو جب بات کرو تو سچ کہو، جب امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے تو خیانت نہ کرو، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے محبت کریں تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی